جی السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں جوڑوں کے درد کے متعلق۔ جوڑوں کے درد کے متعلق عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے اس معاشرے میں ویسے تو ہر مرض اپنی رفتار کے تحت بڑھ رہا ہے۔ ہر بیماری اپنی ایک خاص رفتار کے ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن یہ جو جوڑوں کے دردوں کا مسئلہ ہے، یہ بیماری بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ عام طور پہ یورک ایسڈ کا مسئلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور پھر مریضوں کے ساتھ ایک بڑا ظلم ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیرائڈ کے نام پہ ان کو میڈیسن کھلائی جا رہی ہے، اور اسٹیرائڈ کے نام پہ جو میڈیسن ان کو کھلائی جا رہی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب تک مریض اس دوائی کو کھاتا رہتا ہے تو مریض ٹھیک رہتا ہے اور ریلیکس بھی فیل کرتا ہے، اور جب وہ میڈیسن چھوڑ دیتا ہے پھر ویسے ہو جاتا ہے۔ اور یہی سلسلہ کہ پورا جسم اس زہر قاتل کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر جب تک وہ میڈیسن یوز نہیں کرتا تو تب تک اس کو آرام نہیں لگتا۔ اچھا، اسٹیرائڈ کا ہمارے ہاں عام طور پہ میڈیکل کی فیلڈ میں ایک اور بڑا نقصان دیکھنے میں ہمیں یہ ملا ہے کہ اسٹیرائڈ بندے کو اپنے اوپر ڈیپینڈڈ تو کرتی ہی کرتی ہے۔ ڈیپینڈڈ مین کہ اس کو اسی کے سہارے پہ اس انسان نے پھر جینا ہے، یعنی اس کو کسی اور حکیم، ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا ایلوپیتھک ڈاکٹر، کسی سے بھی اس کو آرام نہیں لگنا۔ پھر اس کو آرام لگے گا تو صرف اسی ہی دوائی سے اس کو آرام آئے گا، اسی اسٹیرائڈ سے۔ اچھا، اسٹیرائڈ کا ایک بڑا نقصان یہ تو ہو گیا، لیکن ایک اور بڑا نقصان اور بھی ہے۔ وہ کیا کہ اس کے گردے، ان کے گردوں میں انفیکشن شروع ہو جائے گا، اور اس کے گردے فیل ہونا، اس کڈنی مریض کا جو کیس ہے وہ کڈنی فیلئر کی طرف چلا جائے گا، اور مریض کے جسم کے اوپر موٹاپا شروع ہو جائے گا، اور مریض کے جوڑوں کی جگہ پہ ورم شروع ہو جائے گا۔ ایسا شخص جب بیٹھے گا پیشاب پخانے کے لیے واش روم میں، تو جب بیٹھے گا تو کھڑا ہوگا تو درد محسوس کرے گا، یعنی بیٹھ گیا ہے، اب اٹھنے پڑے گا تو جوڑوں سے، بڑے جوائنٹ سے آواز آئے گی اور اس کو درد فیل ہوگا۔ اچھا، یہ بیماری سردیوں میں خود بخود زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سردیوں میں اکڑاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ویسے ایک سیدھے سادے عام انسان کی بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے سردی کی وجہ سے، تو جس انسان کو آلریڈی مسئلہ ہے جوڑوں کے دردوں کا، تو وہ تو بیچارہ پھر چارپائی پہ آ جائے گا نا۔ اور ہمارے ہاں اس ڈاکٹر کو، اس ہومیوپیتھ کو بہت زیادہ اچھا ہومیوپیتھ یا شاندار پریکٹس کرنے والا ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے، جس کی دوائی فی الفور ایفیکٹ کرتی ہو۔ در حقیقت اس کے پیچھے کا جو راز ہے وہ اسٹیرائڈ ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، ہر وہ دوائی جو فی الفور ایکشن کرے گی، یعنی فوراً ایکشن کرے گی، ایک دوائی ایک خوراک ہم نے کھائی اور اسی وقت مریض ٹھیک ہو گیا یا اس کو درد میں ریلیف فیل ہوا، تو اس میں اسٹیرائڈ ہے۔ وہ جو اسٹیرائڈ ہے وہ ایک دھوکہ ہے، اور آج کل جوڑوں کے امراض کے اوپر یہی دھوکہ ہر مریض کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں ہم بینگ ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ہم ہومیوپیتھی کو لے کے کیسے اس مہلک مرض سے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ایسے مریض کو آپ ویکلی طور پہ سلفر دیں۔ سلفر 1 mg کی ایک خوراک، آپ ایک ڈوز اس کو دیں، یا تو اس کو پڑیا بنا کے دیں یا پھر ڈائریکٹ اس کی زبان پہ ایک قطرہ سلفر کا گرا دیں، تاکہ اس کے جسم کے اندر جتنے بھی وہ اسٹیرائڈ کے سیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ختم ہوں، اور آہستہ آہستہ اسٹیرائڈ کی جو جسم کے اوپر، مریض کے جوڑوں کے اوپر گرفت ہے، اس میں ڈھیلا پن پیدا ہو، اور مریض کا جو کیس ہے، آپ نے ان 3 میڈیسن سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے اس کو صبح دینی ہے، صبح ریکسٹاکس، ہومیوپیتھی کے اندر ایک میڈیسن آتی ہے ریکسٹاکس۔ ریکسٹاکس ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ جوڑوں اور پٹھوں کے دردوں کی بہترین میڈیسن ہے۔ ہر ہومیوپیتھ کی ڈسپینسری میں عام مل جاتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میڈیسن کو اتنی کاسٹلی نہیں ہوتی جتنی اس کے مقابلے میں اسٹیرائڈ کاسٹلی ہوتی ہے۔ تو آپ ریکسٹاکس 30 کی
पोटेंसी लें, ये जोड़ों और पट्ठों के दर्द को भी रिलैक्स करेगी। और रेक्सटॉक्स के मरीज़ की एक बड़ी आदत ये होती है कि वो हरकत करेगा, हिलेगा, चुलेगा तो उसको आराम लगेगा, यानी दबाएंगे तो उसको आराम महसूस होगा, हरकत से उसको आराम फील होगा। और ऐसे मरीज़ जो है ना वो चारपाई पर लेट नहीं सकेगा, कभी इस करवट कभी उस करवट, करवटें बदलता रहेगा। तो रेक्सटॉक्स हमने 30 पोटेंसी में लेनी है, रेक्सटॉक्स 30 पोटेंसी में ये हमने लेनी है। और आधा कप नीम गर्म पानी उसमें इसको डाल के मरीज़ को पिला दें सुबह के वक्त, रेक्सटॉक्स 30। अब हमने दोपहर को क्या करना है, दोपहर को हमने ये करना है कि मरीज़ को हमने देनी है दोपहर के वक्त ब्रायोनिया एल्बम। ब्रायोनिया एल्बम ये भी एक बड़ी पेटेंट मेडिसिन है और होम्योपैथी में जोड़ों के दर्दों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है जोड़ों के दर्दों के लिए, ख़ुसूसन जब हालत मरीज़ की शदीद हो, जब केस शदीद हालत में हो, यानी उसके जोड़ों पे वर्म हो। अच्छा, स्टीरॉइड खा के मरीज़ के फिर जो घुटने हैं ना उन पे वर्म आना शुरू हो जाएगा, उन पे सोजिश आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास केस ऐसा आया है कि मरीज़ के जो जॉइंट हैं उनके ऊपर सोजिश आ गई है तो आपने फिर ब्रायोनिया एल्बम का इस्तेमाल करवाना है, ब्रायोनिया एल्बम। ये भी आपने 30 पोटेंसी में लेनी है और ये आपने दोपहर को 1 कप पानी में 5 कतरे डाल के मरीज़ को यूज़ करवा देनी है। अब नंबर 3 पे रात को आपने आर्निका होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करती है, मरीज़ की बेचैनी को भी ख़त्म करती है, पुराने से पुराने चोटों की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे बस औकात चोट लगती है और चोटों के दर्दों की वजह से मरीज़ को दर्द होता है, यानी चोट लगी तो हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, अब हड्डी तो जुड़ गई लेकिन उसी जगह पे दर्द होता है, तो आर्निका उसको भी बेहतरीन उस पर काम करेगी। और बस औकात दर्द भी 2 तरह के होते हैं, एक दर्द हड्डियों का दर्द है और एक दर्द पट्ठों का दर्द है। अगर पट्ठों का दर्द है वहां पे वेनों की बुला के जाए तो आर्निका बेस्ट काम करेगी। आप रात को सोते टाइम आधा कप साफ फिल्टर वाला पानी लें और उसमें 5 कतरे आर्निका 30 के डाल के मरीज को आपने पिला देने। इसी तरीके से ये 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपने मरीज को चलाना है। सुबह सुबह आपने रेक्सटॉक्स देनी है 30 पोटेंसी में, दोपहर को आपने ब्रायोनिया एल्बम 30 पोटेंसी में 5 कतरे हाफ कप पानी के अंदर डाल के मरीज को आपने देना है। और रात को सोते टाइम आपने मरीज को आर्निका देनी है। क्या करना है? आर्निका देनी है। इसके साथ जो जोड़ों के दर्द के मरीज होते हैं उनको आप उनकी सिम्टम कर लें, केस की केस स्ट्रिंग कर लें, उससे सारी सिम्टम ले लें। अगर मरीज को कब्ज होती है तो उसकी कब्ज का अजाला ज़रूर करें, यानी हेड्रस्टस दे दें, आप एलोमीना दे दें, या कब्ज की नेक्सवोमिका है, या और जो भी उसकी सिम्टम के इतबार से बेस्ट मेडिसिन बैठती है तो आप वो भी मेडिसिन उसको दे दें। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हैं और आप मेडिसिन जो है ना उसको आपको नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन कब्ज के लिए अच्छा काम करेगी, तो फिर आप लूजी दे दें, लूजी टेबलेट। लूजी माशाल्लाह से कमाल फार्मेसी की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, तो आप 2 गोली रात को सोते टाइम गर्म पानी के साथ दे दें। ये भी बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। ये आप अपने मरीज को कम से कम 3 माह तक इस्तेमाल करवाएं। इससे ये होगा कि मरीज ने फौरन नहीं ठीक होना, मरीज थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। जैसे जैसे उस जहरीले स्टीरॉइड का तासुर ख़त्म होता जाएगा उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपका केस ठीक होता जाएगा। और आपने ऐसे करना है कि अगर आप कोई स्टीरॉइड आपका मरीज़ खा रहा है तो उसको आपने फ़ौरन नहीं छोड़ना। अगर 3 टाइम ले रहा है तो फिर आप 1 हफ्ता साथ में ये मेडिसिन चलाएं। आपने करना ये है कि वो जो स्टीरॉइड खा रहा है उसको और होम्योपैथी मेडिसिन के दरमियान थोड़ा सा वक्फा कर देना है, और वो भी मेडिसिन साथ चलाएं और ये होम्योपैथी वाली मेडिसिन भी
ساتھ چلائیں. تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد اگر مریض 3 ٹائم اسٹیرائڈ لے رہا ہے تو پھر آپ نے 2 ٹائم کر دینا ہے. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہومیوپیتھ یا حکماء حضرات فی الفور سے اس اسٹیرائڈ کو چھڑوانا چاہتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا. ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ سمٹمز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور مریض پھر چارپائی پہ بیٹھ جاتا ہے. بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو کیس چلا جاتا ہے، مریض اس معالج کے پاس آنا ہی چھوڑ دیتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ مریض آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے تو آپ کی دوائی سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ اب مریض تو اس لاجک کو نہیں سمجھتا نا کہ اسٹیرائڈ کیا ہے. وہ تو ایک میڈیکلی فیلڈ سے ریلیٹڈ بندہ سمجھ سکتا ہے نا. تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ فی الفور اسٹیرائڈ میڈیسن نہیں چھڑوانی. اور جتنی جوڑ دردوں کی میڈیسنز آ رہی ہیں اس وقت مارکیٹ میں اویل ہو رہی ہیں، وہ جسٹ ایز اے پین کلر ہیں، وہ وقتی طور پہ فائدہ دیتی ہیں. اور اسٹیرائڈ کے نام پہ مریض عمر بھر ان مریض کو ان میڈیسنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے، ایک تو مریض کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، اور بدلے میں یہ ہے کہ چلو کیس تو ٹھیک ہونا چاہیے، مریض بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ مریض سائیڈ ایفیکٹ میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کو اور بیماریاں لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ تینوں ہومیوپیتھی میڈیسن یوز کریں، ساتھ میں مریض کے قبض کا ازالہ کریں، مریض کو دھوپ میں بٹھائیں، کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیں، اس کو دودھ اور بادام کھلائیں، اور کچھ ایکسرسائز بھی کروائیں، یعنی وہ مریض ہلتا چلتا رہے تاکہ اس کی بلڈ سرکولیشن پوری رہے. اور آہستہ آہستہ اس کو اسٹیرائڈ چھڑوائیں اور ہومیوپیتھی طریقہ علاج پر لے آئیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا مریض 3 ماہ کے اس ڈوریشن کے اندر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اس زہر قاتل اسٹیرائڈ کے نام پہ جو وہ مسلسل میڈیسن یوز کر رہا ہے اس سے بھی اس کو نجات مل جائے گی.